جی السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو فیکٹ سٹوریز چینل پہ آپ کو سب کو خوش آمدید۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش ہنستا بستا رکھے۔ میری دعائیں آپ کے لیے ہے اور مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوستو آج کی جو کہانی ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ایک ظالم باپ کی کہانی ہونے والی ہے جس نے اپنے پیسے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اپنی بیٹی کو استعمال کیا ہے، وہ بھی غلط طریقے سے۔ اب جاننے کے لیے اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے، اور ابھی تک آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے، اور پاسبل ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیا کرے۔ آپ کے ایک لائک سے اس ویڈیو کو بہت سے زیادہ لوگوں کو سجیسٹ ہوتی ہے اور لوگ دیکھتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے ظالم باپ کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے اپنی معصوم بیٹی کو وقت سے پہلے جوان کرنے کے خطرناک انجیکشن لگانا شروع کر دیے تاکہ وہ جلدی جوان ہو جائے اور وہ اس سے حرام کی کمائی کا ذریعہ بن سکے۔ یہ معصوم بچی خود نہیں جانتی تھی کہ اس کے جسم میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں، لیکن محلے والے حیران تھے کہ یہ لڑکی اتنی کم عمر میں اتنی اور بڑی اور خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے۔ جب یہ بچی جوان ہو گئی تو اس کے ظالم باپ نے اس کے ساتھ ایسا کام کیا جو کوئی دشمن بھی نہ کرے۔ آخر کیا تھا اس ظالم کا انجام؟ کیا یہ معصوم بچی اپنے خوفناک مقدر سے بچ پائی؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نرس کے ہاتھ میں ایک روتے ہوئے بچی تھی۔ نرس نے بچی کو صادق کی طرف بڑھایا اور صادق نے فوری بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دھڑکے مار مار کر رونے لگا۔ اس کے دل میں غم کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ اب میں کیا کروں گا؟ ایک بچی کو پالنا آسان نہیں ہے۔ میں مزدوری کروں یا اس کا خیال رکھوں؟ یہ سوچتے ہوئے وہ ہسپتال سے باہر نکلا اور اس کے رشتہ داروں نے اسے تسلی دی۔ اس کی بیوی کی تدفین کر دی گئی۔ یہ یعنی مقصد کہ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی، اور صادق نے اپنی بیٹی کو عالیہ کو اپنی بہن رضیہ کے حوالے کر دیا، کہتے ہوئے کہ یہ بچی یتیم ہو گئی ہے، تم ہی اس کا خیال رکھ سکتی ہو۔ صادق نے جب اپنی بہن کے سامنے ننھی بچی کو رکھا تھا تو اس کی بہن نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور غصے میں بولی، یہ کتنی منحوس ہے، پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی۔ یہ بچی تو آگے بھی صرف مصوبیت ہی لے کے آئے گی۔ مجھ سے ایسے دور رکھو۔ یہ الفاظ سن کر صادق کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خاموشی سے گھر واپسی چلا گیا۔ صادق اپنی بیٹی کا نام آرزو رکھا، مگر وہ اسے کبھی پیار سے پکارا نہ سکا۔ اپنی بہن کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اس نے آرزو کو نانی کے حوالے کر دیا۔ وہ خود اکیلے رہنے لگا، دن بھر میڈیکل سٹور پر کام کرتا اور جب شام کو گھر لوٹتا تو تنہائی اسے کاٹنے کو دوڑتی۔ وقت گزرتا گیا لیکن اس کے دل میں آرزو کے لیے محبت پیدا نہ ہو سکی، بجائے پیار بڑھنے کے نفرت بڑھتی گئی۔ ہر رات جب وہ بستر پر لیٹتا تو ایک ہی خیال میں آتا کہ اس کے دماغ میں گھومتا کہ اگر یہ بچی پیدا نہ ہوتی تو میری بیوی آج زندہ ہوتی، اور یہ واقعی ہی منحوس ہے۔ اس سوچ میں وہ نشے کی حالت میں ڈوبتا چلا گیا۔ شروع میں تھوڑا بہت پیتا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ اب اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ کام پر جانا چھوڑ چکا تھا اور دن رات بس نشے کے چار پائی پہ پڑا رہتا تھا۔ دوسری طرف آرزو نانی کے گھر گود میں پل رہی تھی۔ اسے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ اسے اپنی بدقسمتی سمجھتا ہے، لیکن جب وہ 13 سال کی ہوئی تو نانی کا بھی سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ اس کے پاس کوئی اور سہارا نہیں تھا، مجبور ہو کر وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ آئی، مگر ان 13 سالوں میں اس نے اپنے باپ کو ہمیشہ خود سے دور بھی پایا تھا۔ ایک دن اس نے ہمت کر پوچھ لیا، بابا آپ مجھ سے اتنا روٹھے ہوئے کیوں رہتے ہیں؟ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ صادق نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خالی نظروں سے اسے دیکھا اور روٹ کر چل بسا۔ وہ اس وقت بھی نشے میں دھت تھا۔ آرزو ہر روز اس سے کہتی، بابا آپ کام پر نہیں جائیں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ لیکن صادق کو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ایک دن آرزو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا، آنکھوں میں جلن تھی
اور اسے تیز بخار ہو گیا۔ وہ کانپتی ہوئی اپنے بابا کے پاس آئی، روتے ہوئے بولی، بابا مجھے بہت زیادہ بخار ہے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ صادق نشے کے دودھ میں آنکھوں سے بیٹی کی طرف دیکھا اور کچھ پل کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے دماغ میں کوئی شیطانی فطور چل رہا تھا۔ کچھ پل بعد وہ ہلکی آرزو میں بولا، بیٹی تم فکر مت کرو۔ وہ تیزی سے اسی میڈیکل سٹور پر پہنچا جہاں سے وہ کام کرتا تھا اور وہاں سے ایک خاص قسم کا انجیکشن خرید کر لے آیا۔ آرزو بخار میں تپ رہی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور کمزوری اسے مشکل سے کھڑی تھی۔ صادق نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر انجیکشن نکالا اور آرزو کے بازو میں لگا دیا۔ انجیکشن لگاتے ہوئے آرزو بستر پر گر پڑی، اس کا جسم ڈھیلا پڑا گیا اور وہ آہستہ آہستہ سانس لے رہی تھی۔ صادق ایک طرف بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ مسکرانے لگا اور کونے میں جا کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ بار بار انجیکشن کی شیشی دیکھ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے دماغ میں عجیب خیالات جنم لے رہے تھے۔ رات گزر رہی تھی۔ صبح جب آرزو کی آنکھ کھلی تو اس کی گہری کمزوری محسوس کی، اس کے جسم میں عجیب سی سنسناہٹ میں تھی۔ بخار اتنا تیز تھا کہ مشکل سے اٹھ پائی وہ، مگر صادق یہیں پر نہیں رکا۔ یہ سب ایک روز کا کھیل بن گیا تھا۔ پہلے وہ آرزو کو کوئی خاص دوا کھلاتا جس سے اتنی تیز بخار ہوتا، پھر وہ وہی انجیکشن لگاتا، ہر بار کہتا فکر مت کرو بیٹی، یہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کے جسم میں عجیب تبدیلیاں آ رہی تھی۔ آج بھی ویسا ہی دن تھا۔ صادق نے آرزو کو آواز دی، بیٹی آج کھانے میں کچھ اچھا سا بنا لو، میرے ایک خاص دوست آ رہے ہیں، گھر مہمان آ رہے ہیں۔ آرزو نے حیران ہو کر پوچھا، کون سے دوست ہیں بابا؟ صادق نے مسکرا کر بولا، ہم نے ان سے بچپن میں دیکھا تھا، وہ تمہیں بہت بڑا کھلاتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے۔ آج وہ اسلام آباد سے سیدھا ہماری طرف آ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کھانے کے اچھا انتظام کر لو۔ آرزو سر جھکا لیا اور خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ ادھر موسم بگڑتا جا رہا تھا اور رات کا منظر سرد کڑکڑاہٹ کی تھی۔ رات کے اندھیرے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ صادق نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جو تقریباً اس کی ہی عمر کا تھا۔ دونوں کی عمر 50 کے قریب تھی۔ جیسے ہی صادق نے اسے دیکھا وہ خوشی سے گلے ملا اور اسے زور زور سے ہنستے ہوئے کہا، ارے بھائی دروازے پر ہی کھڑے رہو گے یا اندر بھی آؤ گے؟ صادق ہنستے ہوئے بولا، آؤ آؤ اندر آؤ۔ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ صادق نے فوری آرزو کو آواز دی، بیٹی جلدی سے کھانا لے آؤ، میرے دوست کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ کچھ پل بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ آرزو کھانے کی ٹرے لے کر اندر آئی۔ جیسے ہی صادق کے دوست کی نظر پڑی وہ ایک دم سن ہو گیا، اس کی آنکھیں پیلی گئیں۔ کھانا دیکھنے کے بجائے وہ آرزو کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں میں عجیب سی چمک تھی جس سے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ وہ کچھ بولنے چاہتا تھا مگر اس کے سامنے الفاظ نہیں نکلے۔ آرزو بے خبر تھی لیکن صادق سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ جواہرات کی نظریں آرزو پر جمی رہی۔ وہ ایک پل کے لیے سن کر کھڑا رہا جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور ہونٹوں پر ایک اجنبی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بار بار اپنی زبان سے ہونٹ ترترا رہا تھا۔ صادق کی ناراضگی۔ صادق نے جھٹ سے انگلیوں کی چٹکی بجائی اور سخت لہجے میں بولا، کہاں کھو گئے ہو جوہردار، یہ میری آرزو ہے۔ جوہردار جھٹکے سے ہوش میں آیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، ارے یہ وہی بچی ہے نا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کچھ ہی سالوں میں یہ اتنی بڑی کیسے ہو گئی۔ ابھی تو اس کی عمر ہی نہیں تھی، عمر سے پہلے ہی جوان کیسے ہو گئی؟ صادق نے فوری اس کا دھیان کھانے کی طرف موڑنے کی کوشش کری۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، چلو جلدی سے کھا لو۔ لیکن جوہریت کی نظریں اب آرزو پر ہی چمک رہی تھی۔ پھر بھی وہ ایک پل کے لیے کچھ سوچتے ہوئے بولا، آج رات میں یہیں رہوں گا۔ یہ سنتے ہی صادق کی ماتھے پر بل پڑ گئے، لیکن اس نے اپنے جذبات چھپاتے ہوئے کہا، جاوید کیوں، آج رات مجھے ایک ضروری کام ہے، اس لیے میں گھر پر نہیں رہوں گا۔ میری بیٹی اکیلی ہوگی، اس لیے تم جا سکتے ہو۔ جاوید نے ایک بار پھر آرزو کی
آرزو کی طرف لچکلاتی نظروں سے دیکھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن پھر بھی خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ صادق نے اسے خود گاڑی سے بٹھایا اور گھر سے باہر لے گیا۔ جب صادق واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ آرزو کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ کمزوری سے کانپ رہی تھی، اس نے آنکھوں میں باری ہو رہی تھی۔ ابا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ نام مجھے بہت زیادہ بخار ہو رہا ہے، کیا آپ میری دوائی لے آئے ہیں؟ آرزو ٹوٹے ہوئے لہجے میں مشکل سے کہا۔ صادق نے ایک مکار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں ہاں بیٹی، تمہیں تو پتہ ہے کہ میں تمہارے دوا لینے میں دیر نہیں کرتا، میں تمہارے انجیکشن لے آیا ہوں، چلو لگوا لو، صبح تک تمہارا بخار بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ تھی جس میں ایک عجیب سی چالاکی چھپی تھی۔ آرزو نے بے بس تھی، وہ چپ چاپ اندر گئی اور بستر پر بیٹھ گئی۔ صادق نے اس کے بازو کی آستین پر اوپر کی طرف چھٹائی اور چالاکی سے انجیکشن لگا دیا۔ آرزو کچھ دیر تک بازو کی املتی رہی، درد سہتی رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگی۔ وہ پہلے ہی بخار سے کمزور تھی، اب اس کے انجیکشن نے اس کی آخری طاقت بھی چھین لی تھی۔ آرزو بستر پر گر گئی، اس کا جسم بے جان سا ہو گیا، وہ آہستہ آہستہ نیم بے ہوشی میں چلی گئی۔ صادق بے چینی سے کمرے کے باہر ٹھل رہا تھا۔ جیسے ہی آرزو کی دھیمی سانسوں کی آواز سننے نہیں دینے لگی، وہ جھٹ پٹ اندر آ گیا۔ اس کی نظر آرزو پر پڑی جو بے ہوش پڑی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، غور سے اسے دیکھا اور پھر ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آیا۔ جاوید کی باتوں سے نے ثابت کر دیا کہ پچھلے 2 سالوں سے جو میں کر رہا تھا وہ بیکار نہیں گیا، میرا کام ہو گئی۔ سوچتے ہی اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہی انجیکشن لگا لیا جو کچھ دیر پہلے اس نے آرزو کو لگایا تھا۔ اس کی نظریں اس انجیکشن پر جمی تھی جیسے وہ کسی قیمتی خزانے کو دیکھ رہا ہو۔ یہ کوئی معمولی انجیکشن نہیں تھا، یہ کئی سال پہلے جب صادق ایک فارمیسی میں ہیلپر کے طور پر کام کرتا تھا تو اسے پتہ چلا تھا کہ یہ دنیا میں ایک ایسا دوائی موجود ہے جو انسانی جسم پر چونکا دینے والے اثرات ڈال سکتا ہے۔ کچھ انجیکشن ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی لڑکی کے جسم میں لگائے جائیں تو اسے وقت سے پہلے ہی جوان اور خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ آرزو پر پہلی بار 2 سال پہلے صادق نے یہی انجیکشن آزمانا شروع کر دیا تھا۔ ہر ہفتہ وہ چھپ کر اس کو کوئی خاص دوا کھلاتا جس سے اسے اتنی تیزی سے بخار ہو جاتا، وہ بیچاری درد اور بخار کی شدت میں پڑی رہتی، اور جب وہ اپنے باپ سے دوا لانے کے لیے منت کرتی تو صادق مسکرا کر کہتا، انجیکشن خرید کر لاتا ہوں، لگا دیتا ہوں، صبح تک تم ٹھیک ہو جاؤ گی بیٹی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا اور آرزو بیچاری اس پر یقین کرتی تھی۔ یہ کھیل مسلسل 2 سال تک چلتا رہا۔ اب آرزو خود حیران تھی کہ یہ آخر اس کے جسم میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں۔ اس کا چہرہ، اس کی جلد، اس کا پورا جسم، سب کچھ عجیب طریقے سے بدلتا رہا ہے، مگر وہ کچھ سمجھنے سے قاصر تھی۔ صادق نے بڑی احتیاطی سے انجیکشن کو پھینک دیا تاکہ کوئی ثبوت نہ بچے۔ پھر وہ اسے بے چین سے سو گیا اور جیسے ہی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگلی صبح جب آرزو جاگی تو اس نے عجیب سا درد محسوس کیا۔ وہ کمزوری میں نڈھال تھی، مگر پھر بھی خود کو سنبھال کر ناشتے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ ایک عورت کی دستک ہوئی، وہ چولہے پر روٹیاں ڈال رہی تھی کہ باہر سے خالہ بلقی کی آواز آئی، آرزو بیٹی، ذرا تھوڑی سی چینی دینا، ہمارا راشن ختم ہو گیا ہے۔ آرزو خاموشی سے چینی کا ڈبہ کھولا اور چمچ سے چینی نکال کر خالہ کو بلقی کے لیے ڈالنے لگی۔ خالہ بلقی اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آرزو، تو دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہے، ذرا اپنے قد کاٹ تو دیکھ، تیرا باپ تو تجھے کچھ کھلاتا بھی نہیں ہے، پھر بھی تیرا جسم روز روز نکھرتا جا رہا ہے۔ ایک میری مریض ہے جو وہ تیری ہم عمر ہے، تم دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ تو اب بھی چھوٹی سی بچی لگتی ہے، تو بے جانے کیسے وقت سے پہلے ہی جوان ہو گئی۔ خالہ بلقی کی آنکھوں میں حیرانی تھی کہ جیسے وہ گہری سوچ میں ڈوب رہی ہو۔ آرزو کی الجھن بڑھ گئی اور وہ سوال اکثر سنتی تھی اور ہر بار اسے یہی الجھن ہوتی تھی کہ کیا جواب دے۔ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے جسم میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں، وہ کیوں اپنی عمر سے کئی زیادہ بڑی لگنے لگی ہے۔ اس نے بغیر کچھ بولے چینی کے پیالے خالہ بلقی کے ہاتھ میں رکھ دی اور اندر چلی گئی۔
کچھ دیر تک خالہ بلکہ وہیں کھڑی رہی، باتیں کرتی رہی، پھر اپنے گھر لوٹ گئی۔ خالہ گھر میں خاموشی تھی۔ صادق اب بھی رات کے نشے میں دھت پڑا تھا۔ اس کی ہلکی ہلکی خناٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ آرزو ادھر ادھر گھومتی، لیکن اس کا دل بے چین تھا۔ اس نے کچن میں جا کر سامان دیکھا تو آٹا ختم ہوا تھا، چاول ختم ہو چکے تھے، چینی بھی ابھی دی تھی، وہ بھی آخری تھی، مگر گھر میں کچھ بھی بچا نہ تھا۔ آرزو کے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ بس جا کر کچھ خرید سکے۔ یہ کافی دیر تک ٹالتی رہی، سوچتی رہی کہ شاید کچھ انتظام ہو جائے گا، لیکن آخرکار اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ مجبور ہو کر وہ صادق کے پاس چلی گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ سے اس کا کندھا ہلایا۔ ابا! صادق ہڑبڑا کر بولا۔ جی، جیسے کوئی قیامت آ گئی ہو۔ کیا ہوا؟ کیوں جاگ رہی ہو؟ صبح صبح کتنی بار کہا ہے کہ مجھے نیند سے مت اٹھایا کرو۔ جب میں جلدی اٹھتا ہوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مجھے جلدی مت اٹھایا کرو۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، پھر بیزار سے بولا، بالکل اپنی ماں کی طرح ہو۔ اب اسے بھی یہی پڑی رہتی تھی کہ میں صبح صبح جا کر کام پر جاؤں۔ 12 بجے سے پہلے کوئی بازار نہیں کھلتا، مجھے مت جگایا کرو۔ آرزو کا صبر ٹوٹ گیا۔ اس نے دھیمے لہجے سے کہا، اگر آپ اسی طرح سوتے رہے تو کھانے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ 1 مہینہ ہو گیا مزدوری کا کام چھوڑ دیا، اب اگر صبح سویرے اٹھ کر کہیں چلے جاؤ گے تو کوئی کام بھی مل جائے گا۔ صادق نشے کی دھند میں تھا، اچانک چونک کر کھڑا اٹھا اور بیٹھا۔ اس نے لال آنکھوں سے آرزو کی طرف گھورا اور غصے سے بولا، مجھ سے نہیں ہوتی یہ مزدوری، میں اپنا کاروبار کیسے کروں گا؟ سارا دن مزدوری کر کر شام کو صرف 1000 ملتا ہے، اس سے تو دن کا کھانا بھی نہیں پورا ہوتا۔ وہ بڑبڑاتے رہا تھا، ہاتھ چٹک کر چارپائی سے اٹھا اور کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا۔ آرزو خاموش ہو گئی۔ صادق اچانک رک گیا اور ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر جلدی سے چادر لپیٹ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ رمضان کے گھر کی طرف تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ محلے کے سارے جواری وہاں جمع تھے۔ پھر وہ بھی خاموشی سے ان کے بیچ جا کر بیٹھ گیا۔ یہ سب پکے جواری تھے اور صادق بھی انہی کا حصہ تھا۔ حرام کی کمائی اور جوئے کی لعنت اس پر پڑنے پر مسائل تھے جن سے وہ کبھی نکل نہ سکا۔ آج تو وہ بڑی بازی لگاؤں گا، پورے مہینے کا راشن لے جاؤں گا تاکہ کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے جواری میں ہاتھ ڈال دیا۔ جیب میں کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنی کلائی سے گھڑی اتاری اور دو پر لگا دی، مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا، بری طرح سے ہار گیا۔ سامنے بیٹھے شمشیر نے نشے میں دھت ہنستے ہوئے کہا، اب کیا بچا ہے تیرے پاس؟ اب تو تیری بیٹی اٹھا کر لے جا سکتے ہوں۔ صادق نے ایک پل سوچا اور پھر بے رحمی سے سر ہلا دیا۔ شمشیر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ نشے میں چمچماتا ہوا صادق کے گھر کی طرف بڑھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دروازے پر دستک دی، مگر دروازہ پہلے ہی کھلا تھا۔ کمرے کے اندر آرزو نیند سے بے ہوشی میں پڑی تھی، بخاری کمزوری کی شدت سے وہ ہوش میں کھو چکی تھی۔ شمشیر آگے بڑھا، جھک کر آرزو کو اٹھایا اور تیزی قدموں سے باہر نکل آیا۔ باہر اس کی مہنگی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے جلد سے دروازے کھولا اور آرزو کی گاڑی میں ڈالا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ صادق دروازے پہ کھڑا دھندلی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ شمشیر خان، یہ میری برسوں کی محنت ہے، میں صرف 2 لاکھ کے غرض سے اسے جانے نہیں دوں گا۔ صادق کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی، وہ کسی بھی قیمت پر زیادہ پیسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شمشیر خان نے گہری سانس لی، پھر بیزاری سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں بینک جا کر رقم کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس کا رخ بینک کی طرف تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا تو اس نے چیک کیش کروایا اور ساری رقم نقد اپنے پاس رکھ لی۔ دوسری طرف آرزو کی آنکھوں میں کھلی تو اس نے خود ایک شاندار بیڈ روم میں پایا۔ یہ کمرہ اتنا خوبصورت اور مہنگا تھا کہ وہ ایک پل کے لیے بھی حیران رہ گئی۔ وہ بے اختیار گھبرا کر اٹھی اور بیٹھی۔ یہ کہاں ہوں میں؟ اس کے ذہن میں جھٹکے سے یادیں گھومنے لگی۔ وہ یاد کرنے لگی کہ بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ صادق شمشیر کا اسے ہاتھ پکڑانا
اور پھر وہ انجیکشن جو صادق نے زبردستی اسے لگایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم گیا ہو، پھر حقیقت پوری شدت سے اس کے پر حملہ آور ہوئی۔ ابا نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ اس کا دل چاک کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرے ابا نے مجھے بھیج دیا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پھر وہ ابھی اسے صدمے میں تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، اندر شمشیر خان داخل ہوا۔ جیسے ہی اندر آیا اس نے دروازے بند کر دیا اور کوئی اندر سے کنڈی بھی لگا دی۔ اب وہ بھوک کی نظروں سے آرزو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آرزو کے جسم میں ٹھنڈار لہر دوڑ رہی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے تھے، وہ تھر تھر کر کانپ رہی تھی۔ نہیں، مجھے جانے دو، مجھے ابا کے پاس جانے دو، شمشیر نے زور سے کہنے لگا اور آگے بڑھنے۔ تمہارا ابا نے تو خود تمہیں میرے ہاتھوں فروخت کیا ہے، پورے 2 لاکھ روپے دیے ہیں، اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ آرزو صدمے میں، آرزو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شمشیر خان اور قریب آنے والا تھا کہ اچانک دروازے پر زور سے بجا۔ کون ہے؟ شمشیر چونک گیا۔ وہ غصے میں داخل کی طرف بڑھا اور جھلا کر بولا، اس وقت کون آ گیا؟ اس نے پلٹ کر ایک آخری بار آرزو کو گھورا، پھر دروازہ کھولا۔ باہر ایک ملازم کھڑا تھا جو گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ نیچے تھوڑی سی ایمرجنسی ہے، آپ کو فوری بلایا ہے۔ شمشیر گالیاں بکتا ہوا پیچھے ہٹا اور کہا جانے والی نظروں سے آرزو کو دیکھ کر بولا، کہیں نہیں جانا، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ پھر وہ دروازہ کھول کر نیچے چلا گیا۔ آرزو اکیلی رہ گئی۔ اب وہ پھر سے کمرے میں اکیلی تھی۔ آرزو شدید سے خوفزدہ تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دروازے کی طرف تھی جہاں سے ابھی تک کچھ دیر تک شمشیر نکلا تھا، لیکن پھر اچانک کھڑکی پر دستک ہوئی اور آرزو کی پیچھے مڑی۔ یہ کھڑکی گھر کے پچھلی طرف کھلی تھی جہاں عام طور پر کوئی نہیں آتا تھا۔ دستک کے ساتھ ہی ایک جان